السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شرح میعات عامل اس کتاب کا آغاز ہوا تھا۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملاتی و آلائہ الکاملاتی، اس پر کلام ہو چکا۔ آگے فرما کہ والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ و علی آلہ المجتبیٰ۔ والصلاۃ، اور درود ہو، رحمت ہو انبیاء کے سردار پر۔ ابھی انبیاء کے سردار سے مراد کون ہے؟ وضاحت کی، یعنی محمد۔ آپ جانتے ہیں کہ لفظ یعنی کب آتا ہے؟ جب بدل بن رہا ہو۔ تو درود اور سلام ہو یا درود و سلام ہو انبیاء کے سردار پر، یعنی محمد پر۔ وہ ایسے محمد ہیں جو مصطفیٰ ہیں، جن کو چن لیا گیا ہے۔ وعلی آلہ، اور محمد کی آل پر، وہ آل جن کو چن لیا گیا ہے۔ تو مصطفیٰ اور مجتبی دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تو والصلاۃ دیکھیں معرفہ کے بعد جار مجرور ہے، تو ہم والصلاۃ کو مبتدا بنائیں گے، اعلی حرف جر سیدی مضاف، الانبیاء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پہلے یہ بنے گا مبدل منہ۔ اس کے بعد لفظ محمد موصوف، المصطفیٰ صفت مرکب توصیفی بن کر بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر جار کا مجرور۔ تو سید پر کسرہ کیوں آیا؟ اعلی حرف جر کی وجہ سے، انبیاء پہ کسرہ مضاف الیہ کی وجہ سے، لفظ محمد پر کسرہ بدل بننے کی وجہ سے، اور پھر مصطفیٰ، یہ تقدیری اعراب ہیں اس کے، آپ جانتے ہیں الف مکسورہ کے ساتھ، تو یہ تقدیری اعراب محلی اعتبار سے مجرور ہیں، کیوں؟ یہ لفظ محمد کی صفت ہے۔ تو اصل میں عبارت یوں تھی، والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ۔ تو جب کسی اسم پر تنوین آ رہی ہو اور اس کا مابعد اس طرح الف لام کے ساتھ ہو تو پھر ہم نون قطنی لگاتے ہیں۔ اب یوں پڑھا جائے گا، علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب علی حرف جر اور پھر سید الانبیاء محمد المصطفیٰ، یہ معطوف علیہ بن جائے گا، یعنی جار مجرور کا عطف جار مجرور پہ ڈلے گا۔ وعلی آلہ، علی حرف جر، آلہ یہ مرکب اضافی ہے، اس کے بعد موصوف بنا دیں، المجتبیٰ کو صفت مرکب توصیفی بن کر جار کا مجرور۔ تو یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ہم اس کو الصلاۃ کی خبر بنا دیں گے، پہلے کسی کے متعلق کریں گے اور ہم کہیں گے آخر میں لفظاً جملہ اسمیہ خبریہ اور معناً جملہ اسمیہ انشائیہ، کیونکہ یہاں پر بھی دعا کی گئی ہے۔ اب یہاں سے متن کا جو پہلا لفظ ہے اس کا آغاز ہوا علم، جان لیجئے آپ یا جان لے تو۔ آپ جانتے ہیں کہ امر کا صیغہ ہے، علم یعلم سے علم۔ ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی۔ دوبارہ سن لیں، علم ان العوامل، آپ جانتے ہیں کہ علم مصدر کے مشتقات کے بعد انا پڑھتے ہیں، انا نہیں، تو اس لیے علم انا پڑھا گیا، انا۔ عواملہ پہ زبر آیا، انا کا اسم ہے، فی النحو یہ جار مجرور، علی ما الفا، الفا الفا یؤلف باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ ہے، علی ما اس طرز پہ کہ جس کو مؤلف کر دیا، تالیف کر دیا، جس کو، یہ ہو ضمیر مفعول بہ ہے، کس نے تالیف کیا اس کتاب کو، کس نے مرتب کیا؟ نام آ رہا ہے ان مصنف کا، ان ماتن کا، الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی سقى اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ مئۃ عامل لفظیۃ ومعنویۃ۔ تھوڑا سا میں آپ کو ذرا پہلے اس کو ترجمہ کرتا ہوں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ عبارت اصل میں کیا آتی ہے، اس کا کس سے کس کا تعلق ہے۔ ترجمہ یوں بنتا ہے کہ جان لیجیے آپ یہ بات کہ بے شک عوامل نحو میں اس طرز پر کہ جس کو مؤلف کیا، جس کو بنا دیا، جس کو تحریر فرمایا شیخ، ایسے شیخ جو امام ہیں، وہ امام جو افضل علماء الانام ہیں، یہ کون ہیں؟ زمانے کے علماء میں سے سب سے افضل ترین امام،
تو یہ ترجمہ بنتا ہے، آنام کا مطلب زمانہ، علماء، زمانے کے علماء میں سے افضل، ترجمہ الٹا لے کر آئیں گے مضاف الیہ سے۔ تو گویا کہ یہاں پر 3 اوصاف آ رہے ہیں، 3 صفت آ رہی ہیں، یا 3 القاب یہاں پر ذکر کیے گئے۔ نمبر 1 شیخ ہیں، نمبر 2 امام ہیں، اور نمبر 3 زمانے کے علماء میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اور یہ ہیں کون؟ ان کا نام کیا ہے؟ آگے نام آ گیا، عبد القاہر ہیں، جن کے والد کا نام ہے عبد الرحمن، اور یہ رہنے والے ہیں جرجان کے۔ اچھا، پھر ان کے لیے رحمت کی دعا کی گئی کہ سق اللہ، سیراب کرے اللہ تعالیٰ، ثراہ، ان کی نمناک مٹی کو اللہ تعالیٰ سیراب کر دے، وجعل، اور بنا دے اللہ تعالیٰ جنت کو ان کا ٹھکانہ۔ گویا کہ ان کے لیے دعائے رحمت کی یا دعائے مغفرت کی۔ اب میعۃ عامل، 100 عامل ہیں۔ میعۃ عامل کا تعلق یاد رکھیے گا پچھلی عبارت سے، فی النحوی سے ہے، یعنی اصل عبارت یوں تھی، علم ان العوامل فی النحوی میعۃ عامل۔ اب دیکھیں ترجمہ کریں گے، اب ہو جائے گا۔ جان لیجیے آپ یہ بات کہ بے شک عوامل نحو میں 100 عامل ہیں، یہ ہے بس۔ یعنی اصل عبارت تو یوں تھی، بس بیچ میں ایک نام ذکر کر دیا مصنف کا، اور یہ بتا دیا کہ 100 عامل کو مؤلف اور ان کو مرتب کس نے کیا ہے، بس ان کا نام بیچ میں آ گیا۔ اگر یہ نام اگر نکال دینا تو پھر یہ بات بڑی آسان ہے عبارت۔ اب وہ کیا بن جائے گی، وہ پڑھ کے بتاتا ہوں۔ علم ان العوامل فی النحوی میعۃ عامل لفظیاتاً معنویاتاً، اس کا ترجمہ کچھ یوں بن جاتا ہے کہ جان لیجیے آپ یہ بات کہ بے شک عوامل نحو میں وہ 100 عامل ہیں، کچھ لفظیہ ہیں اور کچھ معنویہ ہیں۔ یہ عبارت تھی اصل میں، بس بیچ میں کیا آ گیا، بیچ میں یہ بات ذکر کر دی، علی ما الفہ الشیخ، اس طرز پر، دیکھیں ترجمہ لے کر آ رہا ہوں، ما موصول سے، علی ما، اس طرز پر کہ جس کو مؤلف کیا، تالیف کی، کس نے؟ شیخ نے۔ شیخ کسے کہا جاتا ہے؟ جو اپنے فن کے اندر بہت زیادہ ماہر ہو، مہارت رکھتا ہو، اس کو شیخ کہا جاتا ہے۔ تو یہ علم نحو کے بہت بڑے ماہر ہیں، تو یہ اپنے فن میں ماہر، تو اس لیے ان کو شیخ کا لقب دیا۔ دوسرا یہ امام ہیں، یہ پیشوا ہیں۔ اچھا یاد رکھیے گا کہ یہ جو مصنف ہے نا، عبد القاہر بن عبد الرحمن، یہ ایک بد مذہب آدمی ہیں۔ ان کا تعلق فرقہ معتزلہ سے ہے، اور معتزلہ فرقہ جو ہے یہ گمراہ کن فرقہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے عقائد کچھ ایسے ہیں، مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر گناہ کبیرہ کا کوئی شخص مرتکب ہوا تو وہ قطعی جہنمی ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ اس کو جہنم میں بھیجے۔ تو گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ ان کے نزدیک قطعی جہنمی ہے، توبہ سے بھی اس کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، جو مطیع و فرما بردار ہے وہ قطعی جنتی ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ بھئی آپ ہی فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ نمبر 3، انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، یعنی انسان یہ جسے رونا ہے، دھونا ہے، باقی دیگر افعال جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کا خالق خود ہیں ہم۔ ایسا نہیں ہو سکتا، حقیقتاً ہر کام کا خالق، افعال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ تو یہی ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، اگر کوئی شخص مثال کے طور پر قرآن پڑھ رہا ہے تو اس فعل کا خالق بھی یہ خود ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر شے کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یوں ہی معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب شخص نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے۔ تو پھر ہے کیا بھائی بتاؤ، نہ مسلمان نہ کافر، تو بیچ میں کون سی راہ پہ نکال لی؟ یا تو کوئی شخص کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا۔ تو کہتے ہیں نہیں، دونوں کا درمیانی ایک درجہ ہے، وہ ہے وہ۔ تو یہ یوں ہی اصال ثواب کے منکر ہیں۔ یہ تو ایسے موٹے موٹے عقائد تھے جو بالکل واضح تو میں نے آپ کو ذکر کر دیا آپ کے سامنے۔ بہرحال یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کافر نہیں ہیں، اگرچہ گمراہ کن فرقہ ہے معتزلہ کا، لیکن یہ کافر نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علم، یہ تو ان کا جرجانی صاحب کا ہے نا لفظ، متن کا ایک لفظ ہے، باقی پوری شرح جس نے لکھی ہے انہوں نے ان کے لیے دعا کی ہے، سق اللہ سراہ وجعل اللہ جعل الجنۃ مثواہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کے لیے رحمت کی دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نمناک مٹی کو سیراب کرے، جنت کو ان کا ٹھکانہ بنا دے۔ تو یہ مصنف نے یعنی شارح نے خود ماتن کے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے، اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ معتزلہ اگرچہ گمراہ کن فرقہ ہے لیکن یہ کافر نہیں ہے۔ ضمن یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، اب آپ میں سے ہو سکتا ہے بعض بولیں جی ہم ان کی کتاب کیوں پڑھیں کیونکہ یہ معتزلہ ہیں، یہ بد مذہب ہیں۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو فن پر مشتمل ہے اور وہ اپنے عقائد بیان نہیں کر رہا تو اس شخص سے علم حاصل کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔
اس کو آپ یوں سمجھیں، اگر آپ کسی ہندو سے علم طب حاصل کریں اور وہ اپنے عقائد کو ڈیلیور نہیں کرتا، بس وہ بتاتا ہے کہ ان جڑی بوٹیوں میں ان چیزوں کے اندر ان بیماریوں کا علاج ہے، یہ علم حاصل کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہم اگر کسی انگریز کے پاس جا کر انگلش لینگویج کورس اگر کرتے ہیں اور وہ انگلش گرامر کے بارے میں اگر ہمیں سمجھا دے اور اپنے عقائد کے حوالے سے اس میں کوئی کلام اگر نہیں کرتا، تو بالکل علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی تو ایک امام ہے۔ اچھا، امام کا معنی ہوتا ہے پیشوا، تو یہ ہمارے دینی امام نہیں ہیں، عقائد باطل ہے نا، تو دینی امام تو نہیں ہو سکتے۔ ہاں، جو نحو کا جو ایک علم ہے اس کے یہ بہت ماہر ہیں، لہذا شیخ بھی کہلائے اور امام بھی کہلائے۔ تو نحوی علوم کے اعتبار سے تو ہمارے پیشوا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اب علوم دینیہ کے لحاظ سے ہمارے امام نہیں ہیں۔ اس کی وضاحت میں نے اچھی طرح سے کر دی ہے، اور کہیں بھی اس پوری کتاب میں انہوں نے عقائد کے حوالے سے کلام نہیں کیا، وہی ترکیبی حوالے سے کلام اور نحوی اعتبار سے کلام چل رہا ہے۔ تو اس کا عقائد سے کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اس کتاب کو اسی لیے مصنفین نے اس کتاب کو ہمارے علماء نے درس نظامی کے سلیبس میں شامل کیا۔ شاید ہی کوئی ایسا طالب علم ہو، شاید ہی کوئی ایسا درس نظامی کا عالم ہو فارغ التحصیل کہ جو پہلے درجے میں یا کم از کم دوسرے درجے میں شرح میعاتی عامل اس کتاب کو پڑھ کر آگے نہ گزرا ہو نہیں سکتا۔ یہ باقاعدہ ایک بہت اہم کتاب ہے اور بہت اچھی باتیں اس پہ لکھی گئی ہیں۔ اگر اس کتاب کا آخر میں اگر خلاصہ نکال لیا جائے تو انشاءاللہ بہت کارآمد ہوگا، اسی لیے میں نے بھی اس کو اپنے گروپ میں شامل کر لیا اس کتاب کو۔ تو فرمایا کہ جان لیجیے یہ بات آپ کہ بے شک عوامل نحو میں اس طرز پر کہ جس کو مؤلف کر دیا، تالیف کیا، بنایا، مقرر فرمایا، مرتب فرمایا شیخ امام جو افضل ہیں زمانے کے علماء میں سے، یعنی نحوی علماء میں سے، اور ان کا نام ہے عبد القاہر، وہ بیٹے ہیں عبد الرحمن کے، اور یہ رہنے والے ہیں جرجان کے۔ تو آگے پھر ان کے لیے دعا کی اور پھر فرمایا کہ 100 عامل ہیں، کچھ لفظیہ ہیں اور کچھ معنویہ۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے اگلی آڈیو میں۔